الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم، اس کے پاک پیغمبر کی نگاہ عنایت سے ایک بار پھر ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں، اور یہ جمع کرنا صرف خالق کا ہی کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ جب چاہے تو پھر ہم دم نہیں مار سکتے۔ لن ترانیاں کرنا اور بات ہے، وہ تو ہم کر ہی جاتے ہیں، لیکن جو کچھ مالک چاہے اس سے ہم مفر نہیں ہے، انکار نہیں کر سکتے، آرگو نہیں کر سکتے۔ کیوں، کیسے، کیا، یہ نہیں کہہ سکتے جب اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ایک بڑے پیارے ساتھی ہیں، درس کے بھی ساتھی ہیں، ویسے بھی ساتھی ہیں، بھائی ممتاز خان صاحب، پڑھے لکھے صاحب علم آدمی ہیں، بڑے غور سے وہ درس سنتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بسا اوقات آپ بات کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسم گرامی آتا ہے
تو خالی بعض دفعہ آپ کہہ دیتے ہیں جی نبی نے فرمایا، تو پلیز اس وقت آپ نبی پاک کہا کریں۔ بات اچھی ہے، میں نے قبول کر لی، جو اس سے پہلے ہوا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ کوشش کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ جو بھی مناسب لفظ ہو وہ لگا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرے اسٹوک آن ٹرنٹ، یہ انگلینڈ میں ایک شہر ہے، وہاں ایک مفتی صاحب رہتے ہیں، مفتی محمد نذیر نقشبندی صاحب، پرانے ساتھی یہ بھی شوق سے سنتے ہیں۔ تو آج ان کی کال آئی صبح کہ رات آپ نے جو مسئلہ بیان کیا تھا پرسوں رات میں، وہ عمرے والا، اس میں آپ کی ایک بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کچھ حوالے بھیجے، کچھ میں نے بھیجے، سارے دن کی محنت کوشش کے بعد ہم نے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مفتی محمد نذیر نقشبندی کی بات صحیح تھی، میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ میرا ناقص علم یہ کہتا تھا کہ عمرہ تنعیم سے صرف خواتین کر سکتی ہیں، اور یہی میں نے آپ سے کہا تھا، لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ مرد بھی وہاں سے عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں نے جارانہ کی بات کی ہے تو وہ افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام باندھا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے غسل بھی فرمایا تھا۔ اور دوسری جو میں اندازے سے بات کر گیا وہ بھی میری ٹھیک نہیں تھی، میں نے کہا تھا تقریباً 100 کلومیٹر ہے، نہیں، وہ طائف کے راہ پر 30 میل ہے، جو لگ بھگ 45 کلومیٹر بنتا ہے، اور یہ جو تنعیم ہے یہ تقریباً 12 کے قریب ہے۔ تو یہ آپ درست فرما لیں کہ مرد حضرات بھی مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اگر جارانہ جائیں تو وہاں جانا ان کا اس لیے افضل ہے کہ ایک تو احرام باندھ لیں گے، ایک نبی کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں مفتی صاحب کا بھی بڑا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے میری رہنما فرمائی، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بھی جب کوئی چیز محسوس کیا کریں تو میں ماننے والوں میں سے ہوں، آپ سے منواتا نہیں ہوں، مانتا ہوں میں صرف۔ اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں منوانے کے لیے نہیں بیٹھا یہاں پر، بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو اگر آپ مجھے کوئی چیز بتائیں گے اچھی ہوگی تو انشاءاللہ برملا اس کا اظہار کروں گا، مجھے کوئی شرم نہیں ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ایک علم والے پر ایک علم والا بٹھایا ہوا ہے، یہ مالک کی مرضی ہے۔ بہرحال ان دونوں بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب چلتے ہیں کہ کل میں والد صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا تو بھی دوستوں کی بڑی کالیں آئیں، میسیجز بھی بڑے آئے، کہا جی آج تک ماں کے بارے میں سنتے رہے ہیں، آپ نے تو بالکل ایک الگ بات بیان کی ہے۔ میں کہا نہیں، میں وہ بھی کروں گا، لیکن یہ بھی ہے۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی اور بات رہ گئی تھی، واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن میں اس کو مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ وہ بھی سند ہو جائے۔ امام قرطبی نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے، بلکہ اشعار بھی لکھے ہیں جو اس آدمی نے کہے تھے۔ ایک نوجوان سرکار کی بارگاہ میں آیا، اپنے باپ کو پکڑ کر لایا، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ابا جی عجیب آدمی ہیں، رات کو میری چوری کر لیتے ہیں، میری جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ باپ کو بلا لاؤ۔ تو وہ آدمی باپ کو بلانے چلا گیا۔ جب باپ نے سنا کہ مجھے اللہ کے پاک پیغمبر نے بلایا ہے تو اس کے دل کے اندر کچھ اشعار دل کے اندر کہے، کان نہیں سنے اس کے، کہہ دیے اس نے دل کے اندر۔ تو جب وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے فرمایا کہ بزرگ میں بات تیری بعد میں سنوں گا، مجھے وہ پہلے شعر تو سنا دو جو تمہارے دل نے کہے، ابھی تک تیرے کانوں نے بھی نہیں سنے۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ جب میرے کانوں نے نہیں سنا، آپ کا اللہ، میرا اللہ کتنا طاقتور ہے
کہ وہ دل کے اندر پیدا ہونے والے اشعار کو بھی جانتا ہے. تو فرمایا بابا جی وہ سناؤ. تو وہ شعر میرے پاس ہیں، عربی میں ہیں، حماسہ میں بھی ہیں، تفسیر معارف قرآن میں بھی ہیں، قرطبی میں بھی ہیں. وہ شعر ہیں، بڑے خوبصورت شعر ہیں. بہرحال لمبی بات ہے یہ، پھر کبھی سناؤں گا. یہ پورے شعر سننے والے ہی ہے. اس کا لب لباب کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، جب میرے ہاتھوں میں جان اور طاقت تھی میں جو کماتا تھا لا کے بچے کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا تھا. ایک پائی نہیں چھپائی اسے میں نے، میرا کوئی خفیہ اکاؤنٹ نہیں تھا. یا رسول اللہ جو کماتا تھا اس کی خدمت میں، اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا تھا. جب سے یہ ہاتھ کانپنے شروع ہوئے، جب سے یہ ہاتھ کانپنے شروع ہوئے ہیں، یہ ہر چیز مجھ سے چھپا جاتا ہے. یا رسول اللہ پالا میں نے اس کو ہے، پڑھایا میں نے اس کو ہے، جان میں نے اس پہ ماری ہے. اب میں روٹی مانگنے کے لیے غیروں کے دروازے پہ جاؤں؟ اس لیے یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میں بھیک مانگوں. لیکن میں انسان ہوں، مجھے روٹی چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے. میں نے ساری زندگی اور جوانی اس نوجوان پہ گالی ہے، برباد کی ہے. آج جب یہ اس قابل ہوا ہے تو یا رسول اللہ ہر چیز چھپا جاتا ہے. وہی شعر کہتا ہے، یہ ان شعروں کا ترجمہ ہے یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بہت ایسا کم ہوتا تھا کہ آپ کو کبھی رنج آیا ہو کسی بات پر. اس دن سرکار کو بہت رنج آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جذبات کے انداز میں نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے باپ کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا انت و مالک لابیک. او بھائی تو باپ کی چوری کی شکایت کرنے آیا ہے، پیسوں کی شکایت کرنے آیا ہے؟ تو خود باپ کی ملکیت ہے. تیرا باپ تجھے بھی بیچ ڈالے تو تم مقدمہ نہیں کر سکتا اپنے باپ پر. تو اس کا مال ہے، اور مال بھی اور تو بھی اپنی باپ کی ملکیت میں ہو. یہ ہے باپ کی شان. بڑا لمبا واقعہ ہے، کبھی موقع ملا ضرور سنائیں گے آپ کو. آگے چلتے ہیں. لیکن ہم نے چونکہ اس جہان میں بھی ان میں شامل ہوں کہ ماں کی شان بیان کرتے ہیں، حق بھی بنتا ہے ماں کا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا کے قرآن کی تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کا جو مین دروازہ ہے وہ باپ ہے، مین دروازہ. اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر کسی بندے نے اپنی ماں کو راضی کر لیا، جنت حاصل کر لی، لیکن جانے کے لیے تو دروازے کی ضرورت پڑے گی نا اس کو جنت میں. تو اگر دروازہ ہی بند ملا، سرکار نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جنت کا مین دروازہ کھلا رہے، اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کو راضی رکھے دنیا کے اندر، تاکہ اس کو جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے. اور ماں، سرکار دو عالم کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کی یا رسول اللہ اگر میں چاہوں اس دنیا میں سب سے زیادہ عقیدت محبت نچھاور کروں تو یا رسول اللہ پھر وہ کون سی ہستی ہے؟ سرکار نے فرمایا ماں. یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا پھر ماں. یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا پھر ماں. اور پھر فرمایا پھر باپ. بعین ہی اللہ کریم نے سورہ احقاف کے اندر، سورہ احقاف کا 46 نمبر ہے، 46 نمبر ہے، اور آیت کا نمبر 16 ہے، 15 اور یہ 26 سپارہ ہے. اللہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ حملتہ امہ کرہا، پہلا تکلیف اے میرے بندے تیرے لیے تیری ماں نے بوجھ اٹھایا ہے. حملتہ امہ کرہا،
تیری ماں نے تیری تکلیف اٹھائی ہے. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جب تجھے پیدا کیا تو کیا جانتا ہے کس قیامت سے گزری ہے وہ ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ 1 to 10 کتنی پین ہے تمہیں، وہ نہیں جانتی ہے درد کیا چیز ہوتی ہے. درد اللہ جانتا ہے، یہ وہ ماں جانتی ہے. اللہ کہتا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تیری ماں نے تجھے دردوں پہ درد دے کے جنم دیا ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، 30 مہینے. 30 تو نے ماں کا دامن نہیں چھوڑا، ماں کی چھاتی نہیں چھوڑی، ماں کی گود نہیں چھوڑی. اور 30 مہینے کے بعد جب تو چلنے پھرنے کے قابل ہوا پھر جا کے تم نے ماں کو چھوڑا. تو 3 درجے باپ اس میں شامل نہیں ہیں، اٹھانے میں، پیدا کرنے میں اور چھاتی پلانے میں باپ نہیں شامل ہے. 4تھے درجے پہ باپ آتا ہے. لیکن جو سرکل اللہ کریم کے نبی نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے پاک نبی نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ جنت کے مین دروازے سے چلا جاؤں، جنت تجھے مل جائے ماں کی خدمت سے، اگر تم نے باپ کو راضی رکھا ہوگا تو دروازہ کھلا ملے گا نا. اگر دروازہ ہی تم نے بند کر لیا، سرکار نے فرمایا، یہ لفظ ہیں سرکار کے لفظ ہیں یہ، کہ تیری مرضی ہے وہ دروازہ کھلا رکھ، تیری مرضی وہ بند کر دے. پھر فرمایا ایک صحابی نے سرکار دو عالم سے بارگاہ میں، سرکار بیٹھے ہوئے تھے حتیم کعبہ کے پاس. جب سرکار فارغ ہو جاتے تھے نا تو حتیم کے پاس بیٹھ جاتے تھے. کبھی آپ باب ملتزم کے ساتھ اور حجر اسود کے درمیان بیٹھتے تھے، وہاں سرکار بیٹھے ہوئے تھے. ایک یمنی آیا سرکار کی بارگاہ میں، اس نے یہاں سے ایسے قمیص دکھائی سرکار کو، ایسے گریبان کھول کے. تو آپ نے دیکھا تو یہاں گٹھے پڑے ہوئے تھے، یہاں ہڈی کے اوپر. آپ فرمایا یہ کیا ہے؟ آج کی رسول اللہ یمن سے، پرانا زمانہ تھا آپ کو تو پتہ ہی ہے، قافلے چلتے تھے، پیدل بھی چلتے تھے، کبھی گدھے پہ بیٹھ جاتے تھے، کبھی کوئی اونٹ کی سواری مل گئی، نہ ملی، گٹھے پڑے ہوئے تھے. فرمایا جی میں نے اپنے گاؤں سے اپنی والدہ کو اس کندھے پر بٹھایا ہے، یا رسول اللہ ابھی طواف زیارہ کرایا ہے، حج مکمل کیا ہے، اور الطواف الوداع کے بعد میں نے والدہ کو اتارا ہے، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. آپ تشریف فرما ہے، حل ادیت حقھا یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لا، نہیں. وہ سراپا سوال بن گیا. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ میں آپ کو اپنی یہ کندھے دکھا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا اچھا ایک سوال کرتا ہوں، صحیح جواب دینا، کہ جب تیری ماں تجھے بچپن میں اٹھاتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ یاد ہے تمہیں لفظ؟ جی یا رسول اللہ. میری ماں کہا کرتی تھی یا اللہ زندگی دے، یا اللہ اسے جوانی دے، یا اللہ اسی بیوی دے، یا اللہ اسے بچے دے، یا اللہ اسے مال و دولت دے. وہ دعائیں کرتی تھی. فرمایا ٹھیک یاد ہے؟ عرض کی ٹھیک یاد ہے. فرمایا سب صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ایمان سے بتا، جب تو ماں کو طواف کر رہا تھا طواف الوداع تو کیا دعا کر رہا تھا؟ پریشان ہو گیا وہ. یہ ہمارے بھی سوچنے کی باتیں ہیں. پریشان ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میری ماں کو عزت کی موت دے دے، یا اللہ میری ماں کو عزت کی موت دے دے. اب یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اب یہ کہاں برداشت کر پائے گی. تو فرمایا مجھے بتا، جب تیری ماں تجھے اٹھاتی تھی تو وہ زندگی کی دعا کرتی تھی،
اور تو جب اٹھا کے چل رہا ہے، تو موت کی دعا کر رہا ہے، تو کیا تم نے حق ادا کر دیا؟ خاموش ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی والدہ کی بڑی شان ہے، یقین کریں آپ نے بہت سنی ہوگی، میں تو صرف ایک چھوٹا سا اپنے وقت کی مناسبت سے کوئی بات کر دیتا ہوں۔ حضرت جرح کا واقعہ میں نے آپ پہلے سنا چکا ہوں، ماں کی شان کے بارے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس کی روایت ہے یہ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، اب میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ اللہ کا فرما بردار ہو ماں باپ کا، تڑی باز نہ ہو، تڑی باز بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، باتیں بھی سنی ہیں ان کی، تڑیاں لگانے والوں کی، تڑی باز نہ ہو، فرما بردار ہو نبی کا۔ نبی فرمایا صلی اللہ، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اگر کوئی ماں باپ کا فرما بردار ہو اور وہ محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھے، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ پھر سماعت کر لیں ذرا، یہ لفظوں پہ، نبی کے لفظوں پہ غور فرمائیں، نبی پاک کے، جو آدمی فرما بردار ہو، شرط ہے یہ، فرما بردار ہو اور پھر محبت سے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے، فرمایا اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر بندے کا دل ہی نہ بھرے، ماں باپ کو زیارت کرتے کرتے دل ہی نہ بھرے اس کا، ہر منٹ بعد آئے زیارت کرے، ہر منٹ بعد آئے زیارت کرے، اگر 100 بار وہ دن میں زیارت کرتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ تو اللہ کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اللہ چھوٹا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ اگر تو محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھے گا اور 100 بار دیکھے گا تو تجھے 100 حج کا ثواب ملے گا۔ ہے کوئی ایسی دنیا میں طاقت؟ ہے کوئی ایسی دنیا میں دولت؟ یہاں تو پتہ نہیں کس کس قیامت سے گزر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور یہاں اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہمیں کتنی خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں۔ فرمایا، حضرت ابو بکر کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور بسا اوقات ہولڈ کر لیتا ہے، لیکن ایک گناہ نہ معاف کرتا ہے نہ ہولڈ کرتا ہے، اور وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، اور سرکار نے فرمایا اس وقت تک بندے کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ دنیا میں اپنی ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی ہمارے، اللہ مجھے معاف کرے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں یہ اولڈ ایج ہاؤس بڑھنے شروع ہو گئے۔ یہاں کی طرح ہماری مسجد المدری کے قریب ایک بہت بڑا بڈھوں کا یتیم خانہ ہے، کبھی کبھی گزرتا ہوں، سارے بڈھے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، راہ تک رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے، بیٹا آئے، بچی آئے، وہ مدر ڈے، فادر ڈے پہ جاتے ہیں، پھول لے کے آ جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اولڈ ایج ایسے ہی بنانا چاہیے۔ سنو سرکار کی باتیں، سنو اللہ کا قرآن، سنو کیا فرماتا ہے اللہ پاک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک نوجوان آیا سرکار کے پاس، کہا یا رسول اللہ، میں جوان ہوں، جذبہ بھی جوان ہے میرا، اور آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، تو میں آپ کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار سب سے پہلے کیا پوچھتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ سن کے آپ حیران ہو گئے۔ فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ دونوں یا ایک؟ کہا یا رسول اللہ دونوں زندہ ہیں۔ کہا یقیناً جس عمر کا تو ہے تیرے ماں باپ بوڑھے ہوں گے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ وہ تو بوڑھے تو ہیں۔ فرمایا پھر بیٹا ایسا کر، تو جا کے ماں باپ کی خدمت کر،
تجھے جہاد کا ثواب ماں باپ کی خدمت کرنے سے ملے گا، تجھے ساتھ ہی لے جا سکتا میں۔ کون نہیں جانتا حضرت اویس قرنی کے بارے میں؟ نہیں سرکار کی زیارت کر سکے، اجازت نہیں ملی ماں سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتاؤں میں آپ کو؟ صحابہ کی رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ توبہ 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 یا رسول اللہ، یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجیں؟ فرمایا ہاں ممکن ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ جب تو کسی کے ماں باپ کو گالیاں نکالے گا، بک بک کرے گا، ان کے بارے میں باتیں کرے گا، تو تیرا کیا خیال ہے وہ تیرے ماں باپ کی عزت کرے گا؟ وہ تیرے ماں باپ کو گالیاں نکالے گا۔ وہ دراصل گالیاں اس نے نہیں دی، وہ تم نے دی ہیں۔ اگر تمہیں حیا ہوتی، تمہیں ادب ہوتا، تمہارے اندر کوئی عزت والی چیز ہوتی، تو بزرگوں کا احترام کرتا تاکہ اگلا بندہ بھی تیرے ماں باپ کا احترام کرتا اور تیرے ماں باپ تجھے دعا دیتے۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ پہ لعنت کرواتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کی۔ یقین کریں آپ، یہ سرکار کی احادیث پڑھتے تو سمجھ میں آتی ہیں باتیں، ہم تو نہیں پرواہ کرتے۔ کسی کی ماں کی گالی، کسی کی بہن کو گالی، اور ایسی سی بےہودہ گالیاں کہ بسا اوقات وہ ہمارے لغت میں نہیں ہوتی، دیتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ترکی بترکی ہمارے ماں باپ کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے بھی فرمایا تھا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اے میرے بندو، جب تم کسی کے بارے میں، کسی کے خداؤں کے بارے میں گالیاں بکو گے، دلیلیں اور چیز ہے، تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں بکے گا۔ اور مجھے کیوں گالیاں پڑھواتے ہو تم؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں بات اللہ کے پاک پیغمبر نے وہی فرمائی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، آخری چھوٹی سی بات ہے وہ کر کے پھر ہم نماز کے طرف چلتے ہیں۔ 3 دوست تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر ہی راوی ہیں اس کے، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، لیکن اس میں ایک حصہ بیان کرتا ہوں جو میرے ساتھ متعلق ہے۔ 3 دوست تھے، گاؤں میں روٹی روزی تنگ ہو گئی، تو تینوں نے فیصلہ کیا چلو کسی دوسرے شہر چلتے ہیں، روٹی تلاش کرتے ہیں، روٹی رزق کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ تو تینوں نکلے، راستے میں طوفان آ گیا، تو ایک غار میں پناہ لی۔ طوفان اتنا زوردار تھا، جس طرح 3-4 روز پہلے ہمارے یہاں 2.5-3 دن ہمارے گھر میں بجلی نہیں رہی، چھتیں اڑ گئی۔ پہلے بھی ایک دفعہ ہم طوفان سے گزر چکے ہیں، سینڈی طوفان آیا تھا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر کے گیا تھا، اللہ ہی معاف کرے۔ چونکہ ہم یہ جزیرے میں رہتے ہیں، لانگ آئی لینڈ، کیا معنی ہے اس کا؟ لمبا جزیرہ، یہ 30 میل چوڑا ہے، 114 میل لمبا ہے، چاروں طرف پانی ہے۔ پانی کو جب جوش آتا ہے تو وہ ہمیں پھر بڑی خوشخبریاں سناتا رہتا ہے، یہ ہم عادی ہو گئے۔ اب طوفان آیا، پتھر اڑا اور دروازہ بند ہو گیا غار کا، اندر گرفتار ہو گئے سارے، تینوں کے تینوں بند۔ اب موت سامنے آ رہی ہے۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ یار کوئی ایسی بات سوچیں، ایسی نیکی سوچیں جسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ اللہ اس کو قبول فرما کے یہ پتھر ہٹا دے۔ تو پہلے بندے نے بات شروع کی، اس نے کہا کہ میں بکریاں چراتا ہوں، اور بکریاں چرانے دور دور جاتا ہوں پہاڑوں پر، جب واپس آتا ہوں تو بکریوں کا تازہ دودھ دو کے سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک دن وہ چراتا چراتا میں دور نکل گیا، جب میں واپس لوٹا دودھ میں نے دوہا، اور دودھ کا پیالہ بھر کر جب میں ماں باپ کے جھونپڑی میں پہنچا تو دونوں سو گئے۔ اب وہ میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، بچے میرے پاؤں سے چمٹ رہے تھے، بابا دودھ دے دو، بابا دودھ دے دو، بابا دودھ دے دو۔ میں نے کہا بیٹا صبر کرو، سب ابھی اماں ابا اٹھ جائیں گے، میں ان کو پلاؤں گا پھر آپ کو دے دوں گا، صبر کرو۔ وہ صبر کراتا رہا اس انتظار میں کہ ابھی ماں باپ اٹھ جائیں گے، ابھی اٹھ جائیں گے، ابھی اٹھ جائیں گے۔
ماں باپ کی صبح سحری کے وقت جاگ آئی، بزرگ جاگتے ہیں سحری کے وقت میں، سحری کو جاگ آئی تو میں پیالہ لے کے کھڑا تھا، تو میرے والدین نے دیکھا، کہا بیٹا تم کب آئے؟ کہا بابا عین اسی لمحے آیا تھا جب آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، تو تم اس وقت کے کھڑے ہو؟ کہا ہاں، تو بچوں کو دودھ پلا دیتے؟ کہا بابا میری عادت ہی نہیں، میرا روٹین ہی نہیں، جب تک آپ دودھ نہیں پی لیں گے میں بچوں کو دودھ نہیں دے سکتا۔ یا اللہ وہ دعائیں جو ماں باپ نے دی، اگر یا اللہ وہ میری کوئی نیکی ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اتنی جگہ بن گئی کہ وہ نکل سکتے، لیکن پورا نہیں ہٹا۔ اور باقی کی کہانیاں بھی دو نے سنائیں، لیکن وہ اس وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ وہ دو باتیں بھی آپ کو سنا دوں گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہماری جنت ہے، ہماری دوزخ ہے۔ ہم نے اگر ان کو راضی کر لیا، ٹائم کتنا لگتا ہے، ماں باپ کا بھی بدعا نہیں دیتے، یاد رکھنا۔ بدعا کب ملتی ہے؟ جب اس سے بھی اوپر ہم چلے جاتے ہیں، اس وقت بدعا نکلتی ہے، دیتے نہیں ہے، نکلتی ہے۔ تو وہ جو نکلتی ہے نا، اس کو ہم نے روکنا ہے، اس کو بند لگانا ہے۔ وہ کیسے لگائیں گے؟ محبت سے، پیار سے۔ اللہ کہتا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بس وہ وقت ہے، وہ وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لے۔ ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابین غفورا۔ اگر کوئی بات سخت نکل گئی ہے تجھ سے، لیکن تیرے دل کے اندر عزت ہے، اللہ فرماتا ہے میں تو دلوں کی بات جانتا ہوں نا۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک رہو، صالح رہو، بات نکل گئی کوئی بات نہیں، وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، لیکن نیت تیری نیک ہو، اندر سے تم صاف ہو، فإنه كان للأوابین غفورا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بزرگ جب بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور زیادہ شکایت کیا ہوتی ہے، میرے پاس جو اتنی شکایتیں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ دیکھو نا جناب، اماں ہماری بڑی بےزتی کرواتی ہیں جی، محلے بھر میں ہر ایک کو بات بتاتی رہتی ہے، ہر ایک کو بتاتی رہتی ہے۔ او بھائی، بچے یہی کام کرتے ہیں، سارے محلے کی خبریں تمہیں دیتے ہیں، اس وقت تو بڑے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ، اور جب ماں باپ بوڑھے بچے بن جائیں تو ہمیں غصہ لگتا ہے۔ اگر کوئی بے وقوف انسان بزرگوں کی بات سن کے اگر وہ سمجھتا ہے کہ یار اچھا یہ بات ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں۔ اس کو بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ بزرگ بچے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سننے والے کو بھی سن کے سننا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور جو بیٹا ہے اولاد اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ ماں باپ ہے نا، بزرگ بچے ہو گئے نا، تو بچے تو باتیں ایسی کرتے رہتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں، بزرگوں کی بات کا غصہ نہیں کرتے ہیں، ان کی عادت وہ بولتے رہیں گے، اس بولنے سے پریشان نہ ہوا کرے۔ یہی تو اللہ کہتا ہے، پریشان نہیں ہونا، جھڑکنا نہیں، ان کو ہاتھ اٹھا کے بات نہیں کرنا، بلکہ جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو میری طرف ہاتھ اٹھا دیا کرو کہ یا اللہ ان بزرگوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔ یہ قرآنی الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے، ماں باپ کی عزت کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اب آپ کے سامنے وہ نماز کے لیے چلتے ہیں۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے دعائے قنوت۔ دعائے قنوت ہم نے شروع کرنی ہے۔ پیچھے کل نماز کا ترجمہ ہو گیا تھا ہمارا، اور آج ہم اس سے شروع کریں گے۔ دعائے قنوت شروع ہوتی ہے، یہ لفظ ہے اللہم۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ پر ہو جائے گا۔ اللہ، اللہ، اللہ نہیں، اللہم نہیں، اللہ، لام کو موٹا کریں گے۔ کیوں؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گئی، اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ نہیں، اللہ اکبر، تو یہاں کیا ہوگا؟
اللہم، میم کے اوپر جب شد آئے گی تو آپ دیر لگائیں گے. اللہم اللہم انا، یہ لمبا کرنا ہے. انا نستعینک نہیں ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، نہیں انا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ انا نستعینک ونستغفرک ونستغفرک ونؤمن بک ونؤمن بک. بس آج 3 لفظ رہتے ہیں. اللہم انا، لمبا کرنا ہے، نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. تو یہ 3 لفظ ہم نے یاد کرنے ہیں. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائیں گے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.